أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. پناہ کرتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹی بات باندھی اور سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ پہنچی. کیا دوزخ میں انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ پر جھوٹ بولنے والے سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. اللہ پر جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اولاد بتائی جائے. ظاہر ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اب اگر کوئی اس کی طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے تو یہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے. یا یہ کہنا کہ اللہ ہی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرو، یہ تم کو ہم سے قریب کریں گے، یہ مشرکین کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بہتان ہے. تو شرک کرنا، شریک ٹھہرانا یا اولاد تجویز کرنا یا مشرکین کا یہ مزاج تھا کہ بہت سی چیزوں کو وہ اپنے لیے حرام قرار دے لیتے تھے. یہ جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، اب اس کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا. یا بعض مادہ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑے گئے ہیں، ان کا دودھ کوئی استعمال نہیں کر سکتا، اور کہتے تھے کہ اس چیز کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کی تاکید کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سخت جھوٹ ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کے ظالم ہونے میں کیا شبہ، اور سچائی کو جھٹلانا دین کو ٹھکرانا ہے. یعنی جب دین ان تک پہنچا وہ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ منکر ہو رہے ہیں اس لیے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اسی کا اشارہ آخری ٹکڑے میں. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور جو لے کر آیا سچی بات اور جس نے ان کو سچا جانا وہی لوگ ہیں ڈرنے والے. اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ دین حق لے کر آئے، اور سچ ماننے والے سے مراد تمام مومنین ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور خاص طریقے پر اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے. اس لیے کہ امت میں سب سے بڑھ کر تصدیق کا فریضہ انہوں نے انجام دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم پر ساتھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سچائی کو عام کیا. اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ سچائی تو کلمہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اور سچائی لے کر آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لهم ما يشاءون عند ربهم. ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں اپنے پروردگار کے پاس. ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے بدلہ
نیکی کرنے والوں کا۔ سچوں کی بڑی شان ہے، جو سچائی لے کر آئے وہ تو سب سے بڑے ہیں اللہ کے بعد، اور جنہوں نے تصدیق کی وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ جو ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اور صحابہ میں سب سے افضل ترین ابو بکر صدیق ہیں، جو ہماری محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز ہے۔ اللہ کے ہاں ان سب کے لیے بڑے مراتب ہیں، درجات ہیں، اور ان کے لیے بڑی اونچی شان ہے، اور یہ نوازے جائیں گے اللہ کے ہاں، اور انہی کو متقی ہونے کا تمغہ دیا گیا، اور متقین کا ٹائٹل ان کے ساتھ لگا دیا گیا، اور انعام ذکر کیا گیا کہ بے پناہ نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو دیا جائے گا، اور نیکی کرنے والوں کا اللہ کے ہاں یہی بدلہ ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان پر سے برے کام جو انہوں نے کیے تھے اتار دے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بدلہ دے ثواب ان اچھے کاموں کا جو وہ کرتے تھے، یعنی بہترین بدلہ اچھے کاموں کا دے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اچھے کاموں کا اچھا بدلہ اور برے کاموں کا برا بدلہ۔ جو کفر، انکار، نافرمانی، فسق و فجور کے راستے پر چلیں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا سخت معاملہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان، احسان، ایقان، اذعان کے راستے پر چلیں گے اور اللہ کے آگے جھک جائیں گے، انابت کا راستہ اختیار کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہیں گے ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور تجھ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اللہ کے سوا ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی نہیں ہے راستہ بتانے والا۔ پیچھے آیت گزر چکی جس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا غلام ہے جس میں کئی لوگ شریک ہیں، یعنی وہ کئی آقاؤں کا غلام ہے، اور ایک ہے جو تنہا صرف ایک آقا کی غلامی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ایک آقا کی غلامی کر رہا ہے وہی افضل ترین ہے۔ شرک کی قباحت اور مشرک کی بے بسی، بے حقیقتی بار بار قرآن میں آئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری وضاحت کے ساتھ شرک کی مذمت فرماتے تھے، اور مشرک کی بے بسی اور اس کی غلط روش کا اظہار کرتے تھے۔ ذہن میں یہ بات تازہ کر لیجئے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں اتری، اور مشرکین کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گہری چوٹ کر رہے ہیں کہ جو مشرک ہے وہ موحد کے مقابلے میں بے حقیقت ہے، اور اس سے ان کے بتوں اور ان کے جھوٹے خداؤں پر بھی بڑی کاری ضرب پڑ رہی تھی، اس لیے وہ بلبلا اٹھے۔ اور مشرکین نے، کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھی یہ جو ہمارے دیوی دیوتاؤں اور ہمارے خداؤں کی برائی بیان کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے ہمارے دیوی دیوتا بہت ہی جلال والے ہیں، اور وہ بہت سخت اثر کریں گے اور چوٹ پہنچائیں گے، اور آپ لوگوں کو بہت نقصان ہوگا۔ اسی کے جواب میں قرآن پاک کی یہ آیت اتری جس میں یہ کہا گیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ کائے کی خرافات کی بات کرتے ہو کہ دیوی دیوتا ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے۔ اللہ تنہا اپنے بندے کے لیے کافی ہے، اور تذکرہ کیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے جھوٹے خداؤں سے ڈرا رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ جس کو راستے سے ہٹا دے پھر کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے پھر کوئی نہیں ہے اس کو گمراہ کرنے والا۔
الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ یعنی یہ جو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ڈرا رہے ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں کہ انتقام لینے والا تو اللہ ہے اور وہ زبردست ہے؟ ان کے جھوٹے خداؤں میں تو کوئی دم نہیں ہے، لیکن اللہ تو طاقت و قوت والا ہے، وہ جب چاہے گا کافر و مشرکوں کو ان کے جھوٹے خداؤں سمیت پلٹ دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان اور زمین بنائے تو کہیں گے اللہ نے۔ اللہ کو تو مشرکین بھی مانتے تھے، بس یہ تھا کہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور پھر دوسروں کو بھی اللہ کی خدائی اور اس کے اختیارات میں شریک کرتے تھے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ، آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کسی تکلیف ڈالنے کا ارادہ کرے تو کیا وہ ایسے ہیں کہ تکلیف کو، اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی تکلیف کو ہٹا دیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو، اس کی مہربانی کو مجھ سے روک دیں؟ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ توحید کی دعوت پیش کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو ہے کوئی جھوٹے خداؤں میں سے یا ان کی پوری جماعت کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف کوئی کام کر دکھائے۔ اللہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے وہ محروم کر دیں، یہ محروم اللہ کرنا چاہتا ہے وہ نواز دیں، رحمت دینا چاہتا ہے وہ زحمت ڈال دیں، اللہ مصیبت بھیجنا چاہتا ہے وہ مصیبت کو ہٹا کر نعمت سے نواز دیں۔ ہے ایسی طاقت قوت دیوی دیوتاؤں میں، جھوٹے خداؤں میں؟ توحید کی زبردست دعوت پیش کی جا رہی ہے کہ غور کر لو، طاقت کس کے پاس ہے، قوت کس کے پاس ہے، مالک کون ہے، بادشاہ کون ہے اور زبردست کون ہے، تمام اختیارات کو اپنے قابو میں رکھنے والا کون ہے۔ یہ دعوت توحید کی اتنے صاف ستھرے انداز میں پیش کی جا رہی ہے، اور پھر پیغمبر سے کہہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی طرف سے آنے والی مصیبت سے آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یعنی تمہارے جھوٹے خدا، تمہارے لشکر، تمہاری جماعتیں، تمہارا میڈیا، تمہاری پروپیگنڈے کی ٹیم اور تمہاری تمام تر سازشیں، کوششیں، کاوشیں، ساز و سامان، اسباب سب مل کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تنہا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس میں یہ اشارہ بھی نکلا کہ جو بعد کے دور میں دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں، تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ نمایاں صفت توکل کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں اور ان کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت پر ہو، وہ دائیں بائیں نہ دیکھیں، اور اگر کبھی سخت حالات آئیں تو وہ یہ خیال کریں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ اس مشکل سے مجھ کو نکال دے گا۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے اے میری قوم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں بھی کام کرتا ہوں، بہت جلد تم جان لو گے۔ یعنی ان قریب یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اللہ کا بندہ ہی غالب آتا ہے
اور یہ بات پتہ چل جائے گی کہ کفر و شرک چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو ان پر زوال آئے گا. من یأتی عذاب یخزی ویحل علیہ عذاب مقیم. ان قریب جان لو گے کہ کس پر آتی ہے آفت کہ اس کو رسوا کر دے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے. مومن و کافر کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، اور غلط روش پر چلنے والے اور صحیح راستے پر چلنے والے دونوں کے درمیان اللہ تعالی حد فاصل کھڑی کر دے گا اور دکھائے گا کہ کون ہے کامیاب اور کون ہے ناکام. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ. ہم نے آپ پر لوگوں کے لیے کتاب اتاری ہے بالکل ٹھیک ٹھیک. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ. پھر جو کوئی راستے پر آیا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے آیا. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. اور جو کوئی گمراہ ہوا تو بات تو یہی ہے کہ وہ اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں. پیغمبر کی ذمہ داری تو بس پہنچانے کی ہے. اس کی ذمہ داری نہیں کہ وہ ڈنڈا لے کے سب کو مسلمان کرے. اس کی ذمہ داری نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر. آپ ان پر داروغہ نہیں بنائے گئے ہیں. کہیں کہا گیا ان علیک الا البلاغ. آپ پر بس پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. آپ اللہ کے احکامات پہنچا دیجئے، بے کم و کاست پہنچا دیجئے تو بس آپ کی ذمہ داری پوری ہوئی. اب جس کو ایمان لانا ہے وہ ایمان لائے گا اور جس کو کفر کرنا ہے وہ کفر کرے گا. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اور انجام بتا دیا گیا کہ جو اس راستے پر چلے گا وہ گمراہ ہوگا اور جو اس راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا. یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس میں اسی کا فائدہ ہے اور اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اس میں اسی کا نقصان ہے. نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ایمان سے نفع پہنچے گا اور نہ کسی کے کفر سے کوئی نقصان ہوگا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ جانوں کو کھینچ لیتا ہے جبکہ وقت ہو ان کے مرنے کا، اور جو نہیں مریں گے ان کو ان کی نیند میں کھینچ لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. پھر چھوڑ دیتا ہے جن پر مرنا ٹھہرا دیا، پھر رکھ چھوڑتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نیند کے وقت میں انسان کی جان کو کھینچ لیتا ہے. اب اگر کسی کو نیندی کی حالت میں موت دینی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس نہیں بھیجتا، اور جس کو ابھی زندہ رہنا ہے اس کی مدت عمر باقی ہے اس کی روح کو جان کو واپس کر دیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور بھیج دیتا ہے دوسروں کو ایک مقرر وعدے کے وقت تک کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں نشانیاں ہیں. نیند اور موت قریب قریب کی چیز ہے. انسان جب سو جاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس کی موت واقع ہو گئی. بہت سے لوگ ہیں جو سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوتے وقت ان کی جان کو کھینچ لیتا ہے اور چونکہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے اس لیے پھر وہ اس نیند سے دوبارہ اٹھتے نہیں ہیں. روح واپس نہیں بھیجی جاتی، جان واپس نہیں بھیجی جاتی. اور پہلے ٹکڑے میں یہ بات بتا دی گئی کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح نکال لیتا ہے، جان اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بدن سے جانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ بالکل ختم کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوں پر کسی قدر قبضہ کرتا ہے اور پھر جان کو واپس کر دیتا ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء. کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا لیے. قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آپ کہہ دیجئے اگرچہ کہ ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا اور نہ وہ سمجھ رکھتے ہو
مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بت اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے. اسی صورت کے شروع میں گزرا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کی پوجا تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہم کو درجہ دلائیں گے، مرتبہ دلائیں گے، اللہ سے ہم کو قریب کریں گے. تو ان کا ذہن یہ تھا کہ بت سفارش کریں گے اور اللہ کے ہاں ہمیں مقام ملے گا. یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ ان کو تو خود اپنے آپ کا اختیار نہیں ہے اور نہ ان میں کوئی عقل و شعور اور سمجھ ہے، وہ کیا تم کو درجہ دلائیں گے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے کہ تمام اختیار سفارش کا اللہ ہی کے پاس ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل رک جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ کا نام لیا جاتا ہے تب وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. یعنی کافروں کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، غیر اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہے. اس لیے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل پتھر کے ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے کتراتی ہیں. لیکن جب جھوٹے خداؤں کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی سے اچھلنے لگتے ہیں اور چہرہ بھی ان کا، چہرے پر بھی ان کے نکھار آ جاتا ہے اور ان کے جسم کے انگ انگ سے خوشی پھوٹنے لگتی ہے. یہ ان کے جھوٹے خداؤں سے محبت کی نشانی ہے. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. آپ کہہ دیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، کھلی اور چھپی چیزوں کو جاننے والے، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کریں گے جس میں وہ جھگڑ رہے تھے. قیامت کے دن سارا معاملہ صاف کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ شرک کرنے والوں نے جو راستہ اپنایا تھا وہ تباہی کا تھا اور مومنین نے جو راستہ اپنایا تھا وہ کامیابی کا تھا. اور اہل ایمان کا اب ٹھکانہ جنت ہے اور اہل کفر کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یہ جو آیت کے الفاظ ہیں اسی کے الفاظ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. قرآن پاک کے انہی الفاظ پر مشتمل دعا مانگتے تھے. چنانچہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا کس ذکر سے افتتاح کرتے تھے، آغاز کرتے تھے، کس ورد اور وظیفے سے ابتدا ہوتی تھی؟ تو حضرت ام المومنین نے کہا اللہم رب جبریل و میکائیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک. یہی الفاظ ہے کہ اللہ، پہلا ٹکڑا تو اس آیت میں نہیں ہے کہ جبریل میکائیل اسرافیل کے پروردگار، آسمان زمین کو انوکھے طرز پہ پیدا کرنے والے، کھلی چھپی باتوں کو جاننے والے. آپ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دیں گے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اے اللہ مجھ کو اپنے حق سے مختلف فی مسائل میں اس راستے پر چلا جو بالکل ٹھیک ہو. تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اور آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں. اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اگر گنہگاروں کے پاس ہو
جتنا کچھ کے زمین میں ہے سب کے ساتھ، اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی، تو وہ سب کچھ دے ڈالیں گے برے عذاب سے قیامت کے دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے لیے ان کے برے کام جو وہ کماتے تھے ظاہر ہو جائیں گے، اور ان پر وہ چیز الٹ پڑے گی جس کا وہ تمسخر کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ جس عذاب کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ وہ کب آئے گا، بہت دن ہو گئے اس کا وعدہ سنتے سنتے، آتا ہی نہیں ہے، اور مذاق کی باتیں کرتے تھے، وہی عذاب ان کو گھیر لے گا۔ اور ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ جس کا وہم و گمان بھی ان کے ذہن میں نہیں ہوگا، اور ان پر ان کے برے اعمال کا وبال آ پڑے گا۔ قیامت کے سخت دن میں سارے اختلافات کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور ظالموں، مشرکوں اور کافروں کو عذاب کے شکنجے میں کس دیا جائے گا۔ اور ایسا سخت دن ہوگا کہ کافر یہ خیال کریں گے کہ اگر ساری کائنات کے خزانے مل جائیں دے دیں اور اس عذاب سے چھوٹ جائیں، لیکن وہ چھوٹ نہیں سکتے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر جب انسان پر مصیبت آ پڑتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو اپنے علم سے لیا ہے۔ یا یہ بات ہے کہ مجھ کو اس کا پہلے سے علم تھا کہ یہ مجھ کو ملے گی، یعنی مجھ میں لیاقت ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے، میں خود محنت کر رہا ہوں، قوت بازو استعمال کر رہا ہوں، تو مجھ کو تو یہ ملنا ہی تھا، یہ منصب میرے ہاتھ آنا ہی تھا، دولت شہرت میرے قدم چومنے والی ہی تھی۔ یہ انسان کی جفا کا اور اس کی غلط روش کا ذکر ہے کہ جب مصیبت پڑ رہی ہے اللہ کو پکار رہا ہے، اور جب نعمت پا رہا ہے تو اترانے لگ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ تو میری قوت بازو اور میرے علم اور فضل و کمال کا نتیجہ ہے۔ بل یہ فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، بات تو یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ نعمت تو امتحان ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ جب نعمت ملے گی تو یہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کی راہ پر چلتا ہے۔ قد قال الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، یہ بات ان سے پہلے کے لوگ بھی کہہ چکے، پھر ان کو وہ چیز کام نہ آئی جو وہ کماتے تھے۔ فاصابهم سیئات ما كسبوا، پھر ان پر برائیاں پڑ گئیں جو وہ کما چکے تھے۔ والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما كسبوا وما هم بمعجزین، اور جو ان میں سے گنہگار ہیں ان پر اب بھی پڑتی ہیں برائیاں جو انہوں نے کمائی ہیں، اب پڑتی ہیں، یعنی اب ان کے اوپر بھی قریب مصیبتیں آ جائیں گی، پریشانیاں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ وما هم بمعجزین، اور وہ نہیں ہیں تھکانے والے، یعنی مشرک کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے، ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں، ان کے لیے کوئی مرکز امن و امان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا ان کی برائیوں کے نتیجے میں تو چن چن کر ان کو ہلاک کیا جائے گا۔ اور بتا دیا گیا کہ پہلے کے لوگ جنہوں نے اسی طرح ظلم کیا، تکبر کیا، ان پر بھی ہلاکت آ چکی، جیسا کہ ابھی ذکر گزرا کہ نعمت ملتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم کو تو اپنے علم، فضل و کمال، قوت بازو کے نتیجے میں نعمت ملی ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اکڑنے لگتے۔ قارون بھی ایسے ہی تھا جس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، مالدار تھا، اسباب دیے گئے تھے، اکڑنے لگا، احسان کے راستے سے کترا گیا اور ظلم، تعدی، ناانصافی اور غرور کے راستے پر چلا، نتیجہ یہ ہوا کہ تباہ کر دیا گیا اور اس کے برے اعمال کا وبال اس پر پڑا۔ اب جو لوگ اسی راستے پر چل رہے ہیں ان پر بھی وبال آئے گا اور ان کو بھی تکلیفوں اور عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کیا جان نہیں چکے کہ اللہ تعالیٰ روزی
کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ روزی کے خزانے اللہ کے دست قدرت میں، وہ کس کو کیا دے گا وہ جانتا ہے، اور اس کی حکمت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق وہ نعمتوں کو تقسیم کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ روزی نہ کسی کے علم کی وجہ سے ملتی ہے، نہ کسی کی ذہانت کی وجہ سے، نہ کسی کی لیاقت کی وجہ سے، نہ کسی کے فضل و کمال کی وجہ سے۔ انسان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، تو یہ اس کی تعدی ہے، یہ اس کی زیادتی ہے، یہ اس کی ناانصافی ہے۔ روزی اللہ کی مرضی سے ملتی ہے، جس کو خدا چاہتا ہے اس کو روزی دیتا ہے، اور اس نے روزی کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور یہ کم زیادہ کا نظام بھی حکمت کی بنیاد پر ہے اور انسانوں کی مصلحت کے خاطر ہے۔ اب روزی جب اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے اور خدا تقسیم کر رہا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں بالکل غلط بات ہے۔ روزی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملتی ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر